دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی بھی خوشی جو آپ کی نظر میں خوشی ہے اس کو ضرور منائیے، لیکن یہ ضرور دیکھیے کہ وہ خوشی آئی کہاں سے۔ کیا ہمارا دین اتنا کمزور دین ہے یا ہماری معاشرت اتنی کمزور معاشرت ہے کہ ہمارے پاس خوشی کے دن ہی نہیں ہے؟ ہم خوشی کے دن بھی دوسروں سے لیں، ہم غمی کے دن بھی دوسروں سے لیں۔ اب ہم یہ دیکھیں نا کہ برتھ ڈے کا دن آیا کہاں سے۔ اگر یہ اسلام نے دیا ہے، مسلمانوں نے دیا ہے تو ضرور منائیں، لیکن آپ خوشیاں بھی آپ دوسروں سے لے رہے ہیں، غم بھی آپ دوسروں سے لے رہے ہیں۔ آپ کو ماں باپ کی احترام کے لیے دوسروں سے جو ہے مدر ڈے اور فادر ڈے لینے کی ضرورت پیش آ گئی۔ آپ کو استاد کے احترام کے لیے ٹیچر ڈے جو ہے منانا پڑا۔ یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جب قومیں اپنی حقیقت کو بھول جاتی ہے، جب قومیں اپنی جڑوں سے کٹ جاتی ہے، تو ان کی مثال ہوا میں کٹی ہوئی پتنگ کی سی ہوتی ہے کہ جس شاخ پر جا کے وہ اٹک گئی اسی شاخ کا حصہ بن جاتی۔ آج یہ امت کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہے، کیونکہ جڑوں سے یہ ہٹ چکی ہے، کٹ چکی ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا ہمارے غم کا دن کون سا ہے۔ ہمیں مجوسی بتاتے ہیں کہ ہمارے غم کا دن جو ہے وہ 10 محرم الحرام ہے۔ ہمیں خوشی کا دن عیسائیوں کے دنوں سے لینا پڑتا ہے کہ جی انہوں نے اپنے نبی کا دن منایا تو ہم بھی اپنے نبی کا دن منائیں۔ ہم پیدا ہوئے جو دن، وہ دن خوشی کا ہے، اس دن جو ہے ہم نے کس طرح سے منانا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خوشی کا دن کیسے منایا؟ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا۔ گویا کہ خوشی کا دن تالیاں پیٹ کر نہیں منایا جاتا ہے، سر کو جھکا کے رب کے سامنے اس کی عظمتوں کا اقرار کرتے ہوئے، اپنی خطاؤں پر کا اعتراف کرتے ہوئے منایا جاتا ہے کہ ربا تو نے اتنی بڑی نعمت زندگی کی دی اور میں نے اس کا کوئی بھی قدر ادا نہیں کی۔ برتھ ڈے ہو، اس کو منانا اگر ہے تو ضرور منائیں، گھر میں کوئی اچھا سا کھانا بنائیں، جس کی برتھ ڈے ہے بچے کی اس کو اس کے آنے والی زندگی کے بارے میں بتائیں۔ بار بار میں ایک سوال کرتا ہوں، ہمارے ہاں بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، کون سی ماں ہے جو بچی کو اس کی شادی سے پہلے کسی عالمہ کے پاس، کسی بڑے مفتیہ کے پاس لے کر گئی اور ان سے کہا ہو کہ میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، اسے آگے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارنے کا سلیقہ سکھائی؟ ہمارے پاس آج تک کوئی باپ اپنا بیٹا لے کر نہیں آیا کہ مفتی صاحب یہ میرا بیٹا ہے، اس کو آگے کی زندگی سکھائی۔ لاکھوں روپے ہم ان کی شادیوں میں خرچ کرتے ہیں، کوئی دیندار سے دیندار لوگ بھی اپنے بچوں کو کسی عالم کے پاس نہیں بھیجتے کہ بیٹا جاؤ شادی اور شادی کے بعد کی زندگی سیکھو۔ لہٰذا برتھ ڈے منانے کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کو یہ بتاؤ کہ اب تم 12 سال کے ہو گئے، اب تم پر نماز لازم ہونے لگی ہے، تمہارے اوپر جو ہے اب صفائی کے احکامات لاگو ہونے لگیں گے، اب تمہارے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے پابندیاں آنی شروع ہو جائے گی، بیٹا ان کا خیال کرنا، بیٹی ان کا خیال کرنا۔ ہم نے جو غیر کرتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیا، جو غیر ناچنے لگ گئے ہم بھی ناچنے لگ گئے۔ بے آسرا قوم ہے، بے سہارا قوم ہے، خدا نہ خواستہ نہ نبی ہمارے پاس ہے، نہ شریعت ہمارے پاس۔ نہیں، ہمارا نبی کامل، ہماری شریعت کامل، ہماری زندگیاں کامل، ہماری خوشیاں کامل، ہماری غمیاں کامل ہیں۔ اپنی خوشیوں کو خوشیاں بنائیں۔ ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، میرے نبی نے فرمایا خوشیوں کے دن تو دو ہی ہیں بس۔ اس دن اللہ نے اپنے فرض، اپنے روزے کو بھی منع کیا کہ روزہ بھی نہیں رکھو۔ اس لیے انہی خوشیوں کو خوشیاں بنائیں جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ ہر صبح آپ کی خوشی کا دن ہے۔ اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ، اے اللہ تیرا فضل ہے، صبح ہو گئی، ساری بادشاہتیں تیرے لیے، ساری تعریفیں تیرے لیے۔ امسینا وامس الملک للہ، ساری بادشاہتیں آج اے اللہ تیری رات میں ڈوب گئی۔ ہر صبح میری خوشی کی صبح ہے، ہر رات میری صبح کی رات ہے۔ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اس سے بڑی کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ روز صبح اللہ مجھے موت سے دوبارہ زندگی دیتے۔ یہ پاگل تو سال میں ایک مرتبہ ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں، ہم تو ہر صبح ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں۔ اصبحنا الحمد للہ الذی احیانا، اے اللہ تیرا شکریہ، خوشی کی بات۔ ہم جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، ربا تیری مہربانی، تو نے صبح دے دی، ایک اور زندگی دے دی، اگر تو ہمیں مار دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ ایسی خوشیاں منائیں جس سے اللہ راضی ہو جائیں۔